بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Glorified be He who carried His servant by night from the inviolable place of worship to the far distant place of worship, the neighborhood whereof we have blessed, that we might show him of our tokens. Lo, He, only He is the hearer, the seer. تو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت. صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور سورہ مریم سب سے پہلی، سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی ہیں. مسند احمد نے سنن ترمذی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کبھی تو اس طرح پے در پے لگاتار رکھتے چلے جاتے کہ ہم اپنے دل میں کہتے شاید رسول اللہ یہ پورا مہینہ روزوں ہی میں گزار دیں گے، اور کبھی کبھی بالکل ہی نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم سمجھ لیتے کہ شاید آپ اس مہینے میں روزے رکھیں گے ہی نہیں. اور رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے. آیت معراج کی تفسیر. اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کی عزت و عظمت اور اپنی پاکیزگی و قدرت بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ کی سی قدرت کسی کو نہیں، وہی عبادتوں کے لائق اور صرف وہی ساری مخلوق کی پرورش کرنے والے ہیں. وہ اپنے بندے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ کی مسجد سے بیت المقدس کی مسجد تک لے گئے، جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء کا مرکز رہا. اسی لیے تمام انبیاء علیہم السلام وہیں آپ کے پاس جمع کیے گئے، اور رسول اللہ نے وہیں انہی کی جگہ ان سب کی امامت کی، جو دلیل ہے اس امر کی کہ امام اعظم رئیس مقدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین. اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے، پھل پھول، کھیت اور باغات وغیرہ سے. یہ اس لیے کہ ہمارا ارادہ اپنے اس محترم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبردست نشانیاں دکھانے کا تھا، جو رسول اللہ نے اس رات ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، مؤمنوں اور کافروں کی، یقین والوں اور منکروں کی، سب کی باتیں سننے والے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں. ہر ایک کو اللہ ہی دیں گے جس کا وہ مستحق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. معراج کی بابت بہت سی حدیثیں ہیں جو اب بیان ہو رہی ہیں. صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج والی رات جب کہ کعبۃ اللہ شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، رسول اللہ کے پاس 3 فرشتے آئے. اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کی جائے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سوئے ہوئے تھے. ان میں سے اگلے نے پوچھا کہ یہ ان سب میں سے کون ہے؟ درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ ان سب میں بہتر ہے. تو سب سے آخر والے نے کہا پھر ان کو لے چلو. بس اس رات تو اتنا ہی ہوا، پھر آپ نے انہیں نہ دیکھا. دوسری رات پھر یہ تینوں آئے، اس وقت بھی آپ سو رہے تھے، لیکن رسول اللہ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سوئی تھیں اور دل جاگ رہا تھا. تمام انبیاء کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں پر دل جاگتے رہتے ہیں. اس رات انہوں نے رسول اللہ سے کوئی بات نہیں کی. رسول اللہ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا اور آپ کا سینہ گردن تک خود جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا یعنی چیرا، اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. جب خوب پاک و صاف کر چکے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا، پھر سینے کو سی دیا گیا۔ پھر رسول اللہ کو آسمان دنیا کی طرف لے کر چڑھے، وہاں کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ہوں۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا آپ کو بلوایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ سب بہت خوش ہوئے اور مرحباً کہتے ہوئے آپ کو لے گئے۔ آسمانی فرشتے بھی کچھ نہیں جانتے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ انہیں معلوم نہ کرا دیا جائے۔ رسول اللہ نے آسمان دنیا پر آدم علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ رسول اللہ نے سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، مرحباً کہا اور فرمایا آپ میرے بہت ہی اچھے بیٹے ہیں۔ وہاں دو نہریں جاری دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کیا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا عنصر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آسمان میں لے چلے۔ رسول اللہ نے ایک اور نہر دیکھی جس پر لؤلؤ اور موتیوں کے بالا خانے تھے، جس کی مٹی خالص مشک تھی۔ پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ جواب ملا کہ یہ نہر کوثر ہے، یہ آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر رسول اللہ کو دوسرے آسمان پر لے گئے، وہاں کے فرشتوں سے بھی وہی باتیں ہوئی۔ پھر آپ کو تیسرے آسمان پر لے گئے، وہاں کے فرشتوں سے بھی وہی سوال جواب وغیرہ ہوئے جو آسمان اول پر اور دوسرے آسمان پر ہوئے تھے۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر چڑھایا گیا، ان فرشتوں نے بھی اسی طرح پوچھا اور جواب پایا وغیرہ۔ پھر پانچویں آسمان پر چڑھائے گئے، وہاں بھی وہی کہا سنا گیا۔ پھر چھٹے پر اور پھر ساتویں آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی بات چیت ہوئی۔ ہر آسمان پر وہاں کے نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں جن کے نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، جن میں سے مجھے یہ یاد ہیں کہ دوسرے آسمان میں ادریس علیہ السلام اور چوتھے آسمان میں ہارون علیہ السلام، پانچویں والے کا نام مجھے یاد نہیں، چھٹے میں ابراہیم علیہ السلام، ساتویں میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ وعلی سائر الانبیاء صلوات اللہ وسلم۔ جب رسول اللہ یہاں سے بھی اونچے چلے یعنی ساتویں آسمان سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میرا خیال تھا کہ مجھ سے بلند تر آپ کسی کو نہ کریں گے۔ اب رسول اللہ اس بلندی پر پہنچے جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ہی نزدیک ہوئے، بقدر 2 کمان کے بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جانب وحی کی گئی جس میں آپ کی امت پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ جب رسول اللہ وہاں سے اترے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور پوچھا کہ کیا حکم ملا؟ فرمایا دن رات میں 50 نمازوں کا۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کی طاقت سے باہر ہے، آپ واپس جائیے اور کمی کی طلب کیجیے۔ رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ گویا آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں، ان کا بھی اشارہ پایا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو کیا حرج ہے۔ آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گئے اور اللہ اپنی جگہ پر ہی تھے، اور آپ نے یوں دعا کی اے اللہ ہمیں تخفیف عطا ہو، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ بس اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر آپ واپس لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کو روکا اور سن کر فرمایا جائیے اور کم کرائیے۔ رسول اللہ پھر گئے، پھر کم ہوئیں، یہاں تک کہ آخر میں 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ دیکھیے میں اپنی قوم بنی اسرائیل میں ایک عمر گزار چکا ہوں، انہیں اس سے بھی کم کا حکم تھا لیکن پھر بھی وہ بے طاقت ثابت ہوئے اور اسے چھوڑ بیٹھے۔ آپ کی امت تو ان سے بھی ضعیف ہے، جسم کے اعتبار سے بھی اور دل بدن آنکھ کان کے اعتبار سے بھی۔ آپ پھر جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی طلب کیجیے۔ رسول اللہ نے پھر حسب عادت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو پھر اوپر لے گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ میری امت کے جسم، دل، کان، آنکھیں اور بدن کمزور ہیں، ہم سے اور بھی تخفیف کیجیے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب دیا لبیک و سعدیک کہ میں حاضر ہوں اور خوش بختی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا سنیے میری باتیں بدلتی نہیں، جو میں نے اب مقرر کیا ہے یہی میں ام الکتاب میں لکھ چکا ہوں۔ یہ 5 ہیں پڑھنے کے اعتبار سے
اور 50 ہیں ثواب کے اعتبار سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کہیے سوال منظور ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں کمی ہو گئی، یعنی 5 پر ثواب 50 کا مل گیا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا عطا فرمایا جانے کا وعدہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، انہوں نے اس سے بھی ہلکے احکام کو ترک کر دیا تھا، آپ پھر جائیے اور پروردگار سے کمی طلب کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے کلیم اللہ موسیٰ، میں گیا آیا، اب تو مجھے شرم سی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا پہ تشریف لے جائیے، بسم اللہ کیجیے۔ اب جب آپ جاگے تو آپ مسجد الحرام میں تھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب التوحید میں بھی ہے اور صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے۔ یہی روایت شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر سے مروی ہے، لیکن انہوں نے اضطراب کر دیا، اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے بالکل ٹھیک ضبط نہیں رکھا۔ ان احادیث کے آخر میں اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ بعض اسے واقع خواب بیان کرتے ہیں، شاید اس جملے کی بنا پر جو اس کے آخر میں وارد ہے کہ آپ سے کہا گیا تشریف لے جائیے، بسم اللہ کیجیے۔ اب جب آپ جاگے تو آپ مسجد الحرام میں تھے، واللہ اعلم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ حافظ ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث کے اس جملے کو، جس میں ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہوئے اور اتر آئے، پس بقدر 2 کمان کے ہو گئے بلکہ اور نزدیک، شریک نامی راوی کی وہ زیادتی بتلاتے ہیں جس میں وہ منفرد ہیں۔ اسی لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ آپ نے اس رات اللہ عز و جل کو دیکھا، لیکن عائشہ، ابن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ان آیتوں کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، یہی زیادہ صحیح ہے، اور امام بیہقی کا فرمان بالکل حق ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب آپ سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا، وہ اللہ تو نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور روایت میں ہے کہ میں نے نور دیکھا ہے۔ اور سورہ نجم میں ہے، ثم دنا فتدلی، یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ نزدیک ہوئے اور اتر آئے۔ اس سے مراد اللہ نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام ہے، جیسے کہ ان تینوں صحابیوں کا بیان ہے۔ صحابہ میں سے تو کوئی اس آیت کی اس تفسیر میں ان کا مخالف نظر نہیں آتا۔ ان حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھنے کی نفی ضرور ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کا موقف بھی یہی نظر آتا ہے۔ تاہم آخرت میں تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کا اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور خوبصورت چہرے کے دیدار کے بارے میں کئی ایک احادیث وارد ہوئی ہیں، اور جس پر تمام اہل السنہ ائمہ اہل الحدیث کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ کے چہرے کا دیدار اہل ایمان مردوں عورتوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کروائے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی جو سنن ترمذی کی سورہ صاد کی تفسیر کے ضمن میں آئی ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، تو آپ کا اپنے رب کو دیکھنا اس حدیث میں خواب کے اندر تھا، نہ کہ بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے، واللہ اعلم۔ واقع معراج اور امام احمد رحمہ اللہ کی نقل کردہ روایت، مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچے کا تھا، جو ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے۔ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے چلا، میں بیت المقدس پہنچا اور اسی کنڈے میں اسے باندھا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب لائے اور ایک میں دودھ لائے، میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ فطرت تک پہنچ گئے۔ پھر اوپر والی حدیث بیان کی، یعنی صحیح بخاری والی۔ آسمان اول پر میں پہنچا، اس کا کھلوانا، فرشتوں کا دریافت کرنا، جواب پانا، ہر آسمان پر اسی طرح ہونا بیان ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے مرحباً کہا اور دعائے خیر کی۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا ذکر ہے، جو دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ ان دونوں نے بھی آپ کو مرحباً کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں آدھا حسن یعنی آدھی خوبصورتی دی گئی، آپ نے بھی مرحباً کہا، نیک دعا کی۔ پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کی بابت فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی ہم نے اپنے بندے ادریس کو اونچی جگہ اٹھا لیا ہے۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر
ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، مگر جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آنے کی۔ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس کے پھل مٹکے جیسے۔ اسے امر الہی نے ڈھک رکھا تھا، اس خوبی کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر وحی ہونے کا اور 50 نمازوں کے فرض ہونے کا اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر واپس جا کر کمی کرا کر 5 تک پہنچنے کا بیان ہے۔ اس میں ہر بار کے سوال پر 5 کی کمی کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آخر میں آپ سے فرمایا گیا جو نیکی کا ارادہ کرے، اگر وہ اس کو نہ کر سکے تب بھی اسے 1 نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر کر لے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور گناہ کے صرف ارادے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، اور کر لینے سے 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس رات رسول اللہ کو اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہوا، یعنی آپ کو جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، اسی رات معراج بھی ہوئی، یعنی اسی رات آپ کو آسمانوں کی طرف بھی چڑھایا گیا، اور یہی حق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ براق کو لگام بھی تھی اور زین بھی تھی۔ جب وہ سواری کے وقت کس مسایا تو جبریل علیہ السلام نے براق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم تجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ سے زیادہ بزرگ شخص کوئی سوار نہیں ہوا، پس براق پسینوں پسینوں ہو گیا۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب مجھے میرے رب عز و جل کی طرف چڑھایا گیا، یعنی آسمانوں کی جانب، تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ اور چھیل رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت آبرو کے در پہ رہتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرنے میں مشغول رہا کرتے اور بیجا غیبت کرتے، حق پر مبنی غیبتیں نہ کرتے، جس کے جواز پر بے شمار احادیث آئی ہیں۔